جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیتب کی جانب سے خوش آمدید، ویلکم۔ تو سوال جواب کے سیشن کے اندر ہمارے پاس 5 قسم کے سوالات جو ہیں وہ سب سے زیادہ پوچھے گئے ہیں۔ جو سب سے پہلا سوال جو سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے وہ ہے قبض کا علاج۔ واقعی یہ تو بات درست ہے کہ قبض جو ہے یہ ہر بیماری کے اندر میٹر کرتی ہے، خاص طور پہ مردانہ امراض جو ان میں اگر قبض ہو تو ایک تو میڈیسن کا اثر مشکل ہوتا ہے، دوسرا انسان کے معدے کے اوپر بوجھ سا بنا رہتا ہے، اور بھی اس کی قبض کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو قبض کے لیے آپ یہ کریں کہ حب تنکار، جیم کے بعد جو ہے آتی ہے ہے بے حب تے نون کاف الف رے تنکار، حب تنکار۔ یہ اشرف کرشی یا ہمدرد کسی بھی کمپنی کی آپ لے لیں، پنسار سٹور سے مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گولی صبح ایک گولی شام جو ہے نیم گرم دودھ یا سادہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتہ مسلسل استعمال کریں گے، یہ مکمل طور پہ اس قبض کے مسائل امید ہے انشاءاللہ سے درست ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا کویشچن ہے کہ جی عضو کے مسائل کے بارے میں، کہ عضو جڑ سے پتلا ہے یا آگے سے پتلا ہے، پیچھے سے موٹا ہے، اس طرح کے مسائل ہیں۔ دیکھیں عضو جو ہے اس کا فزیکل سائز جو ہے جڑ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور آگے جتنا آگے کو جاتا ہے اتنا باریک ہوتا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے فزیکل عضو کا جینون سائز یا اسٹرکچر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے مشتزنی یا غلط کام کیے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا عضو جو ہے جڑ سے پتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تب تک نقصان دہ نہیں ہے جب تک آپ کی جو ہے کوئی کسی اور مسئلہ میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر صرف یہ پتلے پن کا یا اس قسم کا مسئلہ ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً 100 لوگوں میں سے 90 کے جو ہے عضو یا ٹیڑھے ہوتے ہیں یا پھر ان کا جڑ سے پتلا ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا کویشچن ہمارے پاس جو سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ پیشاب کی جلن۔ دیکھیں پیشاب کی جلن کے جو بہت سے وجوہات ہیں، اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے معالج کو، قریبی معالج کو چیک کروائیں، لیکن عام طور پہ جو پیشاب کی جلن ہے وہ یا تو سوزاک وغیرہ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، جگر کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں گرمی زیادہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کا علاج پھر اس کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ چوتھا کویشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ پیشاب رک رک کے آتا ہے اور ہلکا ہلکا جل کے بھی آتا ہے۔ دیکھیے پیشاب رک کے آئے یا ہلکا جل کے آئے تو یہ مثانے کی جو ہے کمزوری عام طور پہ لاحق ہوتی ہے۔ اس کے لیے کالے تل، ایک تو سفید تل ہوتے ہیں، نہیں یہ نہیں لینے آپ نے کالے تل لینے ہیں۔ کالے تل یہ ہر پنسار سٹور سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کالے تل آپ لے لیں، مطلب 20-30 روپے کی آپ لے لیں۔ تو صبح نہار منہ، یعنی صبح جب آپ اٹھتے ہیں سو کے، صبح نہار منہ چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ آپ نے کالے تل کھانے ہیں، انشاءاللہ اس سے یہ پرابلم سولو ہو جائے گی۔ پانچواں آخری جو ہمارے پاس سب سے زیادہ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ عضو کی وینز ڈیمیج ہیں، عضو یا ٹیسٹس کی وینز جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں۔ دیکھیں اگر تو عضو کی وین ڈیمیج ہیں، یعنی عضو تناسل مطلب پیشاب والی نالی جو ہے جسے بولتے ہیں جہاں سے پیشاب آتا ہے، وہ اگر اس کی رگیں پھولی ہوئی ہیں یا ڈیمیج ہے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ تلا وغیرہ اور مالش وغیرہ سے درست ہو سکتا ہے۔ اور اگر ٹیسٹس جو ہے اس کی وینز ڈیمیج ہیں، یا مطلب مشتزنی کے دوران آپ نے اپنی منی کو روکا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی حرکت الٹی سیدھی کی ہے، یا آپ گرے ہیں، آپ کو چوٹ لگی ہے اس جگہ پہ، یا آپ نے کوئی بھاری وزن اٹھا بیٹھے اس کی وجہ سے وہ وینز ڈیمیج ہو گئی ہیں عضو کے نیچے والے ٹیسٹس کی، تو اس چیز کو ویریکوسیل کہا جاتا ہے۔ اس کا پھر الگ سے علاج ہوتا ہے، یہ لمبا علاج ہوتا ہے اور کافی مہنگا علاج ہوتا ہے۔ یہ سستے میں اگر آپ کہیں کہ 2-3 ہزار میں ٹھیک ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کافی لمبا اور مشکل علاج ہے۔ اس کے لیے پورا مکمل چیک اپ ضروری ہوتا ہے، کسی اچھے قریبی معالج سے آپ رابطہ کریں اگر آپ کو یہ پرابلم ہے۔ اگر آپ کو صرف عضو کی وین ڈیمیج ہے تو وہ کسی بھی اچھے تلا وغیرہ سے یا مالش وغیرہ سے جو ہے درست ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا تلا کا ایک رول ہوتا ہے، تلا تبھی اثر کرتا ہے جب جسم کے اندر کوئی چیز موجود ہو، ٹھیک ہے نا۔ باہر پینچر تبھی لگے گا اگر اندر ٹیوب ٹھیک ہو، اگر اندر سے ٹیوب جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہو تو ایک جگہ پینچر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو تلا جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی اچھی سی میڈیسن جو ہے طاقت کے لیے وہ بھی آپ یوز کریں، تب تلا کا اثر ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے جو کویشچنس تھے ان کے انشاءاللہ جواب موصول ہو چکے ہوں گے۔ باقی اگر کوئی بھائی آن لائن چیک اپ کرواتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے اس کی بھی فیس ہوتی ہے، اگر کوئی مطب پہ آ کے چیک اپ کرواتا ہے تو اس کی بھی فیس ہوتی ہے۔ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فری میں سارا کچھ ہوتا ہے، بھائی فری میں دعائیں ملتی ہیں، دوائیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ فری میں دعائیں تو مل سکتی ہیں، وہ آپ کسی بھی مسجد کا امام سے رابطہ کر لیں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سی کر دے گا۔ تو اگر آپ دوا چاہتے ہیں یعنی کہ جسے میڈیسن کہا جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک چیک اپ فیس ہوتی ہے۔ یہ فیس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا شوق ہوتا ہے یا کوئی ایسے، یہ صرف اس وجہ سے وصول کی جاتی ہے کہ ایک تو جو غیر ضروری لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں، جن کو مسائل ہیں نہیں شوقیہ طور پہ پوچھتے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے محنت کی ہوئی ہے ظاہر اپنی محنت کا اپنے وقت کے پیسے لیتا ہے،
جو اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہے وہ اپنے ٹائم کے پیسے لیتا ہے. تو آپ کسی بھی معالج کے پاس جائیں گے جو اچھا معالج ہے وہ آپ سے فیس چارج کرنے کے بعد ہی آپ کو میڈیسن جو ہے ریکمینڈ کرے گا. باقی جو بنی بنائی میڈیسن ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں, کمپنیز کی بھی ہوتی ہیں. کمپنیز کی لینی ہو تو وہ بازار سے مل جائیں گی, ہمارے پاس سے منگوانی ہو تو ایڈمن سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو میڈیسن کی لسٹ پرووائڈ کر دیں گے. بہت شکریہ, السلام علیکم.